آج کے اس تفصیلی جائزے میں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے موضوع پر بات ہونے والی ہے۔ آج ہم سید ابو العلا مودودی کی مشہور زمانہ تفسیر تفہیم قرآن کی روشنی میں سورت ابراہیم کا تجزیہ کریں گے۔ یہ محض ایک روایتی کتابی گفتگو نہیں ہے، بلکہ تاریخ، انسانی جدوجہد اور عقیدے کو سمجھنے کا ایک انتہائی شاندار اور منفرد زاویہ ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس میں چلتے ہیں۔ تفہیم القرآن کے اس ابتدائی حصے کو اگر غور سے پڑھا جائے تو یہ بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتنا گہرا علمی متن ہے۔ جب اسے حصوں میں تقسیم کر کے سمجھا جاتا ہے تو انسانی کشمکش کے حوالے سے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جو آج کے دور میں بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں جتنے صدیاں پہلے تھے۔ دراصل یہیں سے اس پورے جائزے کی ایک مضبوط بنیاد پڑتی ہے۔ اور اس پوری گفتگو کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 اہم حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، سیاق و سباق اور بنیادی پیغام۔ دوسرا، تاریکی سے روشنی کی طرف کا سفر۔ تیسرا، گزشتہ اقوام سے ملنے والے اسباق۔ چوتھا، 2 درختوں کی مشہور تمثیل۔ اور 5واں حصہ حضرت ابراہیم کی لازوال دعا پر مبنی ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، سیاق و سباق اور بنیادی پیغام، یعنی مکہ کا کٹھن دور۔ تفسیر کے مطابق یہ سورت مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ اب یہ کوئی عام وقت نہیں تھا، یہ ہجرت مدینہ سے ذرا پہلے کا وہ نازک دور تھا جب ابتدائی مسلمانوں کو انتہائی شدید مخالفت اور سخت ترین آزمائشوں کا سامنا تھا۔ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ سے نکال دینے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ ظاہر ہے اس ہنگامہ خیز پس منظر کو سمجھے بغیر اس متن میں موجود سخت تنبیہات اور ان کی شدت کو پوری طرح محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تفسیری متن بڑی خوبصورتی سے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مصنف نے ان کٹھن حالات کا کس طرح غیر جانبدارانہ اور گہرا تجزیہ کیا ہے۔ اس میں واضح طور پر ان سنگین نتائج کا ذکر کیا گیا ہے جو حق کے پیغام کو زبردستی روکنے والوں کے لیے بیان ہوئے تھے۔ یعنی یہ محض کوئی نظریاتی بحث نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی کشیدہ اور ہنگامہ خیز معاشرتی منظرنامہ تھا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، تاریکی سے روشنی کی طرف، جو کہ دراصل نبوی مشن کا خلاصہ ہے۔ تفسیر کے اس ابتدائی حصے پر توجہ دی جائے تو ایک کمال کا استعارہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ مصنف یہاں بیان کرتے ہیں کہ الہامی پیغام کا اصل مقصد انسانیت کو جہالت کی گہری تاریک کھائیوں سے نکال کر شعور اور روشنی کی طرف لانا ہے، اور یہ استعارہ بہت ہی طاقتور ہے۔ تاریکی جو لا علمی اور انتشار کی علامت ہے، اور روشنی جو علم، حقیقت اور سکون کی عکاسی ہے۔ اور اگر ہم براہ راست متن کے الفاظ پر غور کریں تو یہ اقتباس اس پورے مشن کے مرکز کو بالکل واضح کر دیتا ہے، انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا۔ تفسیر کے مطابق یہ صرف کوئی انفرادی روحانی عمل نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل فکری، عملی اور معاشرتی انقلاب تھا جس کی دعوت دی جا رہی تھی۔ یہاں سے ہم اپنے تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، گزشتہ اقوام سے اسباق، یعنی تاریخ کو بطور عبرت دیکھنا۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، اور یہ بات یہاں بالکل سچ ثابت ہوتی ہے۔ تفسیر میں قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ یہ وہ ادوار ہیں جب مختلف نسلوں کو بالکل انہی حالات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جو اس وقت مکہ میں درپیش تھے۔ ہر دور میں ایک نیا موڑ ضرور آیا، لیکن انسانی رویوں کا پیٹرن اور سچائی کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ حیران انگیز طور پر ایک جیسی رہی۔ یہ تاریخی تسلسل ہمیں بتاتا ہے کہ جب ان پرانی اقوام کے پاس واضح نشانیاں آئیں تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ بالکل وہی پرانا رویہ۔ انہوں نے شک کا اظہار کیا، تمسخر اڑایا اور پیغام کو مسترد کر دیا۔ اور یہیں سے تفسیر مکہ کے مخاطبین اور تاریخ کے درمیان ایک بہت ہی واضح اور براہ راست متوازی مثال قائم کرتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ادوار چاہے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہوں، ایک طرف اخلاقیات اور سچائی پر مبنی انبیاء کا متفقہ پیغام ہوتا ہے، اور دوسری طرف معاشرے کے وہی پرانے شکوک و شبہات اور مفادات کی جنگ۔ یہ کشمکش محض کسی ایک دور تک محدود نہیں، بلکہ انسانی تاریخ میں ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ اور اب باری ہے اس جائزے کے چوتھے اور شاید سب سے شاندار حصے کی، 2 درختوں کی تمثیل، کلمہ طیبہ بمقابلہ کلمہ خبیثہ۔ یہ تقابل واقعی لاجواب ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف کلمہ طیبہ یعنی اچھا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں بہت گہری اور مضبوط ہیں، جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں اور جو ہر موسم میں مسلسل فائدہ دیتا ہے۔ اور دوسری طرف
کلمہ خبیثہ یا برا درخت ہے جو بس زمین کی سطح پر ہے، اندر سے کٹا ہوا، جس میں کوئی استحکام نہیں اور جس کا کوئی دیر پا فائدہ نہیں۔ تفسیر کے مطابق یہ سچائی اور باطل کے درمیان کا بنیادی اور کائناتی فرق ہے۔ تفسیر کے ان حصوں میں بڑی خوبصورتی سے اس تمثیل کو کھولا گیا ہے۔ سچائی کا موازنہ ایک ایسی بنیاد سے کیا گیا ہے جو کبھی نہیں ہلتی، جبکہ باطل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ چاہے بظاہر کتنا ہی پھیلا ہوا اور بڑا کیوں نہ لگ رہا ہو، اندر سے بالکل کھوکھلا اور بغیر جڑوں کے ہوتا ہے، بس ہوا کا ایک جھونکا اور وہ اکھڑ سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس تمثیل کا اطلاق صرف کسی ایک انسان کی حد تک نہیں ہے، یہ تہذیبوں کے عروج و زوال کا ایک پورا فارمولا ہے۔ ایک معاشرہ جس کی بنیاد سچائی اور انصاف پر ہو وہ مستحکم رہتا ہے اور انسانیت کو مسلسل پھل یعنی فائدہ دیتا ہے، جبکہ جھوٹ اور کھوکھلے اصولوں پر کھڑا معاشرہ بالکل اس اکھڑے ہوئے درخت کی طرح بالآخر سماجی انتشار کا شکار ہو کر گر جاتا ہے۔ اب یہاں ایک انتہائی حیرت انگیز سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس پوری سورت کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، لیکن اب تک ساری بات تاریخ کے ادوار اور درختوں کی تمثیلوں پر ہوئی ہے، تو پھر ان کی شخصیت ان تمام بکھرے ہوئے موضوعات کو ایک دھاگے میں کیسے پروتی ہے؟ آئیے آخری حصے میں اس کا دلچسپ جواب تلاش کرتے ہیں۔ 5واں اور آخری حصہ، حضرت ابراہیم کی لازوال دعا، ایک مثالی معاشرے کا ویژن۔ متن کا یہ حصہ اس تاریخی لمحے کا تجزیہ کرتا ہے جب حضرت ابراہیم نے ایک بنجر اور سنسان وادی کو پرامن شہر بنانے کی دعا کی۔ انہوں نے اپنی نسل کو شرک کی گمراہیوں سے بچانے کی التجا کی۔ دراصل یہ صرف ایک ذاتی دعا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پوری تہذیب، ایک نئے معاشرے کا سنگ بنیاد تھا۔ اگر تفسیر میں دی گئی اس عمل کی منطق پر غور کیا جائے تو ترتیب بڑی کمال کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنی فیملی کو ایک بنجر وادی میں بسایا، پھر وہاں امن اور عبادات کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد مادی رزق اور پھلوں کی دعا کی۔ یہ ترتیب ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مضبوط معاشرے کے لیے پہلے روحانی، امن اور اخلاقی بنیادیں ضروری ہیں، اور پھر اس کے بعد مادی ترقی کا نمبر آتا ہے۔ اور جب ہم ان دعاؤں اور اس سورت کے بالکل اختتام کی طرف آتے ہیں تو یہ حصہ ایک انتہائی طاقتور حتمی پیغام کی یاد دہانی کراتا ہے۔ تفسیر واضح کرتی ہے کہ تاریخ میں ہونے والے ظلم اور ناانصافیاں کبھی بھی نظر انداز نہیں کی جائیں گی۔ حتمی جواب دہی اور ایک کڑے احتساب کا دن مقرر ہے، جہاں تمام تاریخی رویوں اور اعمال کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو اگر اس تمام گفتگو اور جائزے کو سمیٹ کر دیکھا جائے تو ہم نے واضح طور پر دیکھا کہ کس طرح تفہیم القرآن میں اس سورت کے سیاق و سباق کو کھولا گیا، کٹھن حالات میں حق پر ڈٹے رہنے سے لے کر روشنی اور تاریکی کے سفر تک، اچھے اور برے درخت کے کائناتی اصول، اور پھر آخر میں ایک عظیم پیغمبر کی وہ تاریخی دعا جو آج بھی کروڑوں انسانوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ یہ اس متن کی وہ لازوال میراث ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ جاتے جاتے یہ ایک سوال واقعی بہت غور طلب ہے۔ اگر استحکام کے لیے اس اچھے درخت جیسی مضبوط اور گہری جڑوں کا ہونا اتنا ہی ناگزیر ہے تو آج ذرا ارد گرد نظر دوڑائی جائے۔ جدید معاشروں کی بنیادیں کن اصولوں پر کھڑی ہیں؟ کیا وہ وقت کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ان تصورات پر غور ضرور کیا جانا چاہیے اور علم کی اس جستجو کو ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔